انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب، اگر وہ نہ آتے، ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ دین کی اصل شکل ہی نہ دیکھنے کو ملتی، اور ہم جو ہے وہ پیروں کے پیچھے ہی دوڑتے رہتے، پیر پرستی کو دیکھتے رہتے، اللہ کو بھول جاتے، اور جو ہے وہ ہم بھی شرک کی طرف چلے جاتے. تو یہ میرے خیال سے انہوں نے ایک اچھا عمل کر دیا کہ جو ہے نا وہ سب کچھ کھول کے ہمیں جو ہے سامنے دکھا دیا انہوں نے. اور آج کل علماء اور اس طرح کے پیر ڈرتے ہیں ان سے. میرے خیال سے جو صاحب علم لوگ ہیں انہیں ذرا برابر بھی ڈر نہیں ہے. جو لوگ شریعت کے مطابق چل رہے ہیں انہیں تو بالکل بھی اس پر ڈر نہیں ہے. لیکن آپ صرف یہ نہ دیکھیں نا کہ اس نے لوگوں کو کون سا چہرہ دکھایا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس بندے نے دین کا حلیہ اس نے خود بھی بگاڑ کے رکھا ہے. جس طرح اس کے الفاظ ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کوئی شریعت کے مطابق ہیں؟ وہ تو ایک انجینئر ہے، وہ اپنے آپ کو علامہ تو میں تو الف سے یا تک اے ٹو زیڈ میں اس بندے کی کسی ایک بات کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کروں گا. آپ کو اگر مرزا انجینئر نظر آ رہا ہے تو آپ 1400 سال پہلے دیکھیں نا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے تھے. ہم نے اگر فالو کرنا ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں آپ کو اتنی ایمان افروز مثال دوں گا کہ آپ کو اس پر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت امام محمد تھے، وقت کے بہت بڑے امام ہیں. جی، آپ کی بہت ساری موتا امام محمد موجود ہے، دیگر کتابیں موجود ہیں. امام محمد ایک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک غیر مسلم بندہ آیا تو اس نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھائے، مسلمان کرے. آپ نے اسے کلمہ پڑھا دیا. جی، کلمہ پڑھ کے جب وہ مسلمان ہو گیا، آپ مسجد تک پہنچے تو پیچھے ایک شور برپا ہو گیا کہ اس بندے نے کیسے کلمہ پڑھا، یعنی کس چیز نے اسے کلمہ پڑھانے پر ابھارا ہے. تو حضرت امام محمد سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو بلاؤ نا جس نے کلمہ پڑھا ہے. بلایا گیا، پوچھا کہ آپ نے کیوں کلمہ پڑھا، کس وجہ سے، آپ نے کوئی قرآن مجید پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، کس وجہ سے آپ متاثر ہوئے اسلام سے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میں نے ہرگز قرآن مجید نہیں پڑھا، ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا کس وجہ سے، تو کس چیز سے متاثر ہوا. اس نے کہا حضور میں ہر روز آپ کو آتے جاتے دیکھتا تھا، بازار سے گزر کر آپ مسجد آیا جایا کرتے تھے. آپ کی وہ جھکی ہوئی نگاہیں، آپ کا وہ بات کرنے کا انداز، مجھے اس بات پر اس نے مجبور کیا کہ چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑا محمد کتنی شان والا ہوگا. بہت زبردست بات. تو اس لیے اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو اپنے بزرگان دین کو کریں نا. ہرگز ایسا نہیں کہ کسی عام سے آستانے کے کسی سجادہ نشین کو فالو کریں. آپ نے اگر کرنا ہے تو حضرت امام محمد کی سیرت بھی پڑھیں، دیگر آپ امام بخاری کی سیرت پڑھیں، اور کتنے سارے بزرگان دین ہیں. تو میں مرزا انجینئر کے ساتھ تو انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو فالو کریں، نہ کہ آج کل کے پیروں کی ذات کو فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے قدموں کے اوپر قدم رکھیں. ان کا بھی یہی کہنا ہے. اگر ان کا یہی کہنا ہے تو پھر آپ دیکھیں ان کی بات میرے خیال سے درست ہے. پھر تو یہ آپ کا اپنا ذاتی خیال ہے. دیکھیں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، آج بھی اس دور میں بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث لوگ ہیں جو اس کے ساتھ اس کی ہر بات کا انکار